باقاعدہ آغاز کریں گے خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ صلیبی دکھوں کی عبادت۔ صلیبی دکھوں پر غور کرنے کی عبادت کیتھولک کلیسیا کی قدیم عبادت ہے۔ یہ عبادت یسوع کے مختلف دکھوں کے مختلف مقامات اور پہلوؤں پر مشتمل ہے، جو ان تمام واقعات کو پیش کرتی ہے جو یسوع کے ساتھ پیلاطس کے قلعہ اور محل سے لے کر اس کی تجہیز و تکفین تک پیش آئے۔ واقعات کو تصویری شکل میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع کے دکھ عام مومنین کی سمجھ میں بآسانی آئیں۔ صلیبی راہ پر ہونے والے ہر واقعے کو مقام کہتے ہیں، یعنی ہر مقام سے یسوع کا ایک خاص دکھ منسوب ہے۔ اسی لیے مومنین یسوع کے دکھ اور اس واقعے کو یاد کرنے اور اس سے زندگی کے لیے سبق سیکھنے کی غرض سے ہر مقام کے لیے چند لمحات غور و دھیان اور دعا کرتے ہیں۔ مقدس تیرا پیار ہے کنڈے داتا، مقدس تیرا پیار ہے کنڈے داتا، صلیب نوچو کے جانا ہے محبوب شافی غمخوار، صلیب نوچو کے جانا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام پہلا، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ پیلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا کر بے انصافی سے صلیب پر چڑھائے جانے کا حکم دیا۔ اے پیارے یسوع، صرف پیلاطس ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہ تیری موت کا سبب ہوئے۔ ہم تیرے اس غمناک راستے کی خاطر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس دنیا کے سفر میں، جس میں ہمارا دل گناہ کے سبب کمزور ہوتا جاتا ہے، ہمیشہ ہماری مدد کر۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ظالم سے پایا یسوع نو، صلیب جھکائے، ظالم سے پایا یسوع نو، صلیب جھکائے، بے ہو کے بردہ جانا ہے محبوب شافی غمخوار، بے ہو کے بردہ جانا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام دوسرا، یسوع نے صلیب اٹھائی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں،
اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع صلیب کے بوجھ کے تلے دبا ہوا چلتے چلتے ہماری بابت سوچتا تھا، اور اس موت کو جو ہمارے لیے سہنے کو تھا اپنے باپ کی نظر گزرانا۔ اے ہمارے بہت پیارے یسوع، جو صلیب تیرے کندھے پر رکھی گئی وہ ہمارا گناہ ہے۔ آج ہم تجھ کو صلیب کے نیچے دیکھ کر سچ مچ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی موت تک تیرے پیچھے اپنی توبہ کی صلیب اٹھا لے چلیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ گناہ ساڑھیاتے یسوع سوچتا جانا ہے، گناہ ساڑھیاتے یسوع سوچتا جانا ہے، کہ پہلی باری دیکھتا ہے محبوب شافی غمخوار، کہ پہلی باری دیکھتا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام تیسرا، یسوع پہلی دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع دکھ اور تکلیف سے ایسا کمزور ہو گیا کہ مشکل سے چل سکتا تھا اور صلیب کے بوجھ سے گر پڑا۔ اے ہمارے پیارے یسوع، ہمارے بڑے گناہوں کا بوجھ تیرے گرنے کا سبب ہوا، اسی گرنے کی خاطر ہم کو بڑے گناہوں میں گرنے سے بچا۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ مادیاں کھیاں چو اترو وگانے نے، غمزدہ مادیاں کھیاں چو اترو وگانے نے، کلیجہ پھٹتا جانا ہے محبوب شافی غمخوار، کلیجہ پھٹتا جانا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام چوتھا، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں ملتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یہاں ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ کیسی محبت سے یسوع نے اپنی مبارک ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اور کیسے افسوس اور ہمدردی سے مبارک مریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا ہوگا۔
اے ہمارے بچانے والے یسوع، اگرچہ ہم روزمرہ گناہ کر کے تجھ کو ناراض کرتے ہیں تو بھی تو اپنی مہربانی اور پیار سے ہماری طرف دیکھتا ہے۔ آج ہم کو یہ فضل عنایت کر کے ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر افسوس سے غور کیا کریں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہماری قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گار کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند۔ بغار وچ پڑ لیا، دکھ بوتاوے کے شاماں، بغار وچ پڑ لیا، سہارا دیندا جاندا ہے، محبوب شافی غمخوار، سہارا دیندا جاندا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ مقام 5واں، شمعون قرینی نے صلیب اٹھانے میں سہارا دیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یسوع کو صلیب اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو ایک شخص شمعون قرینی نام کو بیگار پکڑا تاکہ وہ یسوع کے پیچھے صلیب کو اٹھا کر چلے۔ اے پیارے یسوع، ہم صلیب سے بھاگ نہیں جاتے بلکہ اس آدمی کی طرح اس کو اور اس فانی زندگی کی محنتوں اور مصیبتوں کو صبر سے اٹھائیں گے اور خدا کی محبت کے لیے ان کو خوشی سے قبول کریں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند۔ پسینہ لہو بیت کے ایک نیک عورت نے، پسینہ لہو بیت کے ایک نیک عورت نے، رومال حسن دیتا ہے، محبوب شافی غمخوار، رومال حسن دیتا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ مقام 6، ایک نیک عورت نے یسوع کا منہ پونچھا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ ایک نیک عورت نے یسوع کو ایسی غم زدہ حالت میں اور اس کے منہ سے لہو اور پسینہ گرتا ہوا دیکھ کر ایک رومال لیا اور اس سے یسوع کا منہ پونچھا، جس پر یسوع کے چہرے کی مقدس تصویر اتر آئی۔ اے پیارے یسوع، جس وقت بپتسمہ کے ذریعہ سے ہماری تجھ سے محبت ہوئی تو ہمارا دل اس وقت کیسا ہی خوبصورت تھا۔
مگر تیری محبت اور مہربانی کو ناچیز سمجھ کر ہم نے اپنا دل گناہوں سے بے ڈول اور بدصورت بنایا۔ صرف تو ہی ہمارے دلوں کو پہلی خوبصورتی عنایت کر سکتا ہے۔ اپنے دکھوں کی خاطر ہم کو بخش، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ ظالم سے پایا دے بے در، دیوار دی جان دیے۔ ظالم سے پایا دے بے در، دیوار دی جان دیے۔ بے دوسری باری ڈھیکتا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ بے دوسری باری ڈھیکتا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ مقام 7واں۔ یسوع دوسری دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ ہمارا خداوند دوسری دفعہ گر پڑا، اور اس سے اس کے مقدس سر اور اعضاء کے زخموں کا دکھ زیادہ ہو گیا۔ اے رحیم یسوع، تو نے کتنی دفعہ ہمارے گناہوں کو بخشا ہے، تو بھی ہم نے پھر آزمائشوں میں گر کر اور گناہ کر کے تیری بے عزتی کی ہے۔ تو رحم کر کے ہماری مدد کر کہ روزمرہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیری محبت میں موت تک قائم رہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ اس راہ وچ روندیاں جاندیاں نے بہت کواریاں۔ اس راہ وچ روندیاں جاندیاں نے بہت کواریاں۔ تسلی دیندا جاندا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ تسلی دیندا جاندا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ مقام 8واں۔ یسوع عورتوں سے بات کرتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع کو اس رنجیدہ حالت میں دیکھ کر راہ میں اس کا لہو ٹپکتا جاتا ہے۔ ہمدرد عورتیں اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اس نے ان کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں، مجھ پر مت رو، بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر۔ اے خداوند، ہمارے گناہ جو تیرے دکھ اور موت کا سبب ہوئے، ہمیں ان پر رونا واجب ہے۔ ہم روتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ہم نے تجھ کو جو بڑا مہربان ہے ناراض کیا ہے۔ ہمیں معافی بخش اور اپنی محبت
پھر ہم کو عنایت کر، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ ظالم سپاہیاں دے بے در دیوار دی جان دیے، ظالم سپاہیاں دے بے در دیوار دی جان دیے، تیسری باری دیتا ہے محبوب شافی غمخوار، تیسری باری دیتا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام 9۔ یسوع تیسری دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع کی کمزوری زیادہ ہو گئی اور ظالم سپاہیوں کی بے مہری بڑھتی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع جلدی جلدی چلے، مگر چونکہ اس کو اتنی طاقت نہ تھی، اس لیے وہ تیسری دفعہ گر پڑا۔ اے خداوند، اس کمزوری کی خاطر جو تجھ پہ اس سفر میں ہوئی، ہم کو مضبوطی عنایت کر تاکہ ہم دنیاوی خوف اور اپنی سب بری خواہشوں پر فتح پائیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ سپاہیاں نے بے دردی نام کپڑے اتارے نے، سپاہیاں نے بے دردی نام کپڑے اتارے نے، بے چمڑا کے سجادہ ہے محبوب شافی غمخوار، بے چمڑا کے سجادہ ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام 10۔ یسوع کے کپڑے اتارے گئے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ کیسی بے رحمی سے جلادوں نے یسوع کے کپڑے اتارے، اور چونکہ اس کے کپڑے زخموں سے چسپاں ہو گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ہی اس کے پاک بدن کا چمڑا بھی کھینچا گیا۔ اے ہمارے بے گناہ یسوع، ان دردوں کی خاطر جو تو نے اس وقت برداشت کیے، ہم کو اپنا فضل عنایت کر تاکہ ہم سب دنیاوی چیزوں کی محبت دور کر کے اور اپنا دل پاک رکھ کر صرف تجھ ہی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں
تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، اور فضل خدام تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند۔ سے پایا نے صلیب پہ ڈیگ لیا، بے دردی ناز سے پایا نے صلیب پہ ڈیگ لیا، بے نال پلانے جڑیا ہے محبوب شافی غمخوار، بے نال پلانے جڑیا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام 11واں، یسوع صلیب پر کینوں سے جڑا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ سپاہیوں نے یسوع کو بے دردی سے صلیب پر گرایا، اور یسوع نے اپنے ہاتھ صلیب پر پسار کر اپنی جان کی قربانی اپنے ازلی باپ کو ہماری نجات کے لیے چڑھائی۔ تب سپاہیوں نے یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کے اور صلیب کو کھڑا کر کے بے عزتی اور رسوائی میں اسے مرنے دیا۔ اے پیارے یسوع، ہمارے گناہوں نے تجھ کو صلیب دیا ہے، ہم اپنی زندگی بھر ان کے لیے توبہ کرتے رہیں گے۔ آج تو رحم کر کے اپنے پاک دل کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال کہ ہم تجھ کو پھر کبھی نہ چھوڑیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند۔ محبوب شافی غمخوار، کے سر جھکا کے مردا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام 12واں، یسوع صلیب پر مر گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع 3 گھنٹے صلیب پر جان کنی کی حالت میں رہا اور درد اسے کھا گیا، تب اس نے سر جھکا کر جان دی۔ یہاں ہم کچھ لمحات کے لیے خاموشی اختیار کریں اور یسوع کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے ان لمحات کو یاد کریں کہ جس صلیبی سفر میں ہمارے بے گناہ یسوع نے ہماری خاطر ہمارے گناہ اٹھائے، اور خداوند سے دعا کریں کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ اے خداوند یسوع، تو ہم کو ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے مر گیا،
ہم اپنے بڑے گناہوں کے سبب سے دوزخ کے سزاوار ہوئے ہیں، لیکن تیری موت ہماری امید ہے۔ ہم پر رحم کر اور اپنی موت کی خاطر یہ عنایت کر کہ ہم گناہوں سے خوف کھائیں اور تیری محبت میں قائم رہ کر آخر کار ایک روز اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش نہ کرنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ یوسف نے سلیب تولا لیا، نکودیمس کے یوسف نے سلیب تولا لیا، تے ماں دی گود وچ رکھیا ہے، محبوب شافی غمخوار، تے ماں دی گود وچ رکھیا ہے، محبوب شافی غمخوار۔ مقام 13واں، یسوع صلیب پر سے اتارا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ جب یسوع مر گیا تو اس کے شاگردوں میں سے 2 یعنی یوسف اور نیکودیمس نے اس کو صلیب پر سے اتارا اور اس کی پیاری ماں کی گود میں رکھا۔ اے غمزدہ ماں، ہمارے گناہوں نے تیرے بیٹے کو مار ڈالا۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کبھی نہ تیرے بیٹے کو اور نہ تجھ کو ناراض کریں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ افسوس غم نہ لیا سنو، قبر وچ رکھ دینے، افسوس غم نہ لیا سنو، قبر وچ رکھ دینے، روندے پیٹ دے جان دینے، محبوب شافی غمخوار، روندے پیٹ دے جان دینے، محبوب شافی غمخوار۔ مقام 14واں، یسوع قبر میں رکھا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ کیسے غم اور افسوس سے وہ 2 شاگرد یسوع کی لاش کو قبر میں رکھتے ہیں۔ اے ہمارے بہت پیارے یسوع، کتنی دفعہ ہمارا دل بڑے گناہوں کی قبر میں دفن کیا گیا، اور شاید وہ آج تک گناہ کی قبر ہی میں پڑا ہوا ہے۔ رحم کر اے خداوند، اور جس طرح تو تیسرے دن قبر میں زندہ ہو کر اٹھا، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی
آزمائش اور گناہ کے خطروں سے چھڑا، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہماری قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند۔ اختتامی دعا۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر اور سخی دل خدا باپ، تو نے ہمیں پھولوں کی سیج جیسی زندگی کا وعدہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے کہ ہم تجھے ہر جگہ، ہر ماحول میں اور ہمیشہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تیرے بیٹے یسوع کے صلیبی دکھوں پر ایمان ہمیں دکھوں اور مشکلات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ عطا کر کے ہم روزمرہ زندگی کے صلیبی مقامات سے مایوس نہ ہوں۔ ہمارے دلوں کو خدا کی نجات بخش نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کھول۔ اے یسوع، اپنے جسم سے بہنے والے خون اور پانی سے ہمیں پینے کو دے، تاکہ ہمارے بدنوں سے، خیالوں سے دوسروں کے لیے فضل اور خوشی کے چشمے بہہ سکیں، آمین۔ کیا میری پسند کا روزہ اسی طرح کا نہیں؟ اشعیاء نبی کا صحیفہ 58 باب 1 سے 9 آیات۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اپنا منہ خوب کھول کر پکار، باز نہ آ، اپنی آواز نرسنگی کی طرح بلند کر، اور میری امت پر ان کے گناہ اور یعقوب کے گھرانے پر ان کی خطاؤں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میری تلاش کرتے ہیں، وہ میری راہوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس قوم کی طرح جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے قانون کو ترک نہیں کیا۔ وہ صادق کے فتویٰ مجھ سے طلب کرتے ہیں اور خدا کی قربت کے خواہ ہیں۔ یہ کس لیے ہے کہ ہم نے روزے رکھے اور تو نے نہ دیکھا، ہم نے نفس کشی کی اور تو نے نہ جانا۔ دیکھو، اپنے روزے کے دن ہیں، تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کارندوں پر سختی کرتے ہو۔ دیکھو، تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو، پس آج تک تم ایسے روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی میں سنائی دے۔ کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا ہے؟ جب کوئی اپنا سر جھکاؤ کی مانند جھکائے اور اپنے ذبیحے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا؟ کیا تیرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھلیں اور کنج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جائے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی۔ تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداوند کا جلال تیرا دوبالا ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا، میں حاضر ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب۔ اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اے خدا، اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر
اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ تو ذبیحہ پسند نہیں کرتا، اور اگر میں سوختنی قربانی بھی دوں تو خوش نہیں ہوتا۔ اے خدا، شکستہ روح میری قربانی ہوگی۔ اے خدا، تو شکستہ اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جانے گا۔ جماعتی جواب: اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ کپڑوں کو نہیں، اپنے کپڑوں کو نہیں، دلوں کو چاک کر کے خداوند کی طرف آؤ۔ اپنے کپڑوں کو نہیں، اپنے کپڑوں کو نہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت جب یسوع پار ہو کر جزیسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یقینی طور پر آج جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یوئیل نبی کی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے جو پہلی تلاوت بدھ کے روز سنی تھی، اس میں دعوت دی تھی کہ مقدس محفل فراہم کرو، اور یقینی طور پر آج جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کلیسیا ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اس مقدس محفل کا حصہ بنیں۔ مقدس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ ہم کس کو مقدس محفل کہہ سکتے ہیں؟ جہاں خدا کا نام لیا جائے، جہاں اس کا کلام پڑھا جائے، جہاں اس کی ماں کو یاد کیا جائے، اس کی ماں کی سفارشات چاہی جائیں اور خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون حاصل کیا جائے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خدا کا نام، کلام پڑھا جانا، اس کی ماں کو یاد کیا جانا، اس کی سفارشات چاہنا، یہ تو ہم اپنے گھروں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے روزوں کے ایام میں پاکماں کلیسیا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر بیدار کی عبادت کے لیے ہر گھر میں جاتے ہیں، اور یہ مقدس محفل ہر گھر میں لگتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے کوئی آئے، کوئی گروپ کا ممبر آئے، ماسٹر آئے، فادر آئے، بردر آئے تو مقدس محفل ہو سکتی ہے۔ نہیں، ان روزوں کے ایام میں ہر خاندان کا سربراہ، والدین، ماں باپ بچوں کے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں، کلام پڑھ سکتے ہیں، روزری کا ورد کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے گھرانے میں ہی
मुकद्दस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। आज जब हमने पहली तलावत सुनी, उसमें तरीकाकार बताया गया है कि रोजा रखने का क्या तरीकाकार होगा, रोजा रखने का मतलब क्या होगा। वो कहता है कि तुम रोजा रखते हो कि अपना मतलब निकाल सको। और मैं अगर गौर करूं, यकीन जाने हम में से ज्यादातर जब भी रोजा रखते हैं, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई कमी, उसको रोजे का मकसद बनाकर हम पेश कर देते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहा हूं? आप सब ने जो सर हिला दिए हैं, मैं गौर कर सकता हूं कि वाकई ही ऐसा ही होता है। लेकिन आज जब हम पहले ही जुम्मे इस हवाले को सुनते हैं, तलावत को सुनते हैं, तो याद रखें, रोजा रखने का मकसद यह होना चाहिए कि हम पाकीज़गी को हासिल करें। रोजा रखने का मकसद यह होना चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं कि मुझ में कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खताएं हैं। जब हमें यह पता चल जाए कि मुझ में गलती क्या है, खता क्या है या गुनाह क्या है, तो हम उस गुनाह से बाहर निकलने के लिए अपने आप को रोजादार बनाएं। अब जब रोजा रखा जाए तो रोजे में चीजों को बुनियाद ना बनाया जाए कि जी हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, औलाद मिल जाए, बच्चे पास हो जाएं, अच्छे रिश्ते मिल जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी में तरक्की मिल जाए, और इस तरह की बेशुमार सी चीजें हैं जो हर शख्स की अलग अलग सी जरूरतें हैं या ख्वाहिशें बन जाती हैं। इसलिए जब आप रोजा रखें तो इन चीजों से थोड़ा दूर होकर रोजा रखें। और रोजा रखने के लिए, जैसे मैं रोजा रखता हूं या हम रोजा रख सकते हैं कि जी मैं नशा करता हूं, झूठ बोलता हूं, धोखा देता हूं, चुगलखोरी करता हूं, दूसरों को हकीर जानता हूं, दूसरों को इज्जत नहीं देता हूं। इस तरह की बेशुमार सी चीजें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और अगर हम 40 दिनों में किसी एक चीज को भी अपनी जिंदगी से दूर कर लें, तो यकीन जाने हम उसी तरह का रोजा रख रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने रखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कितने दिन का रोजा रखा? कितने रोजे? नहीं, एक ही रोजा 40 दिन पर था। यानी हम भी एक ही मकसद लेकर 40 दिन तक रोजा रख सकते हैं। और रोजा रखना सिर्फ यह नहीं है कि खाना पीना रोक देना, मैं रोटी नहीं खाऊं, पानी ना पीऊं तो मेरा रोजा है, बाकी मैं गालियां भी दूं, झूठ भी बोलूं, लालच भी करूं, चुगलखोरी भी करूं और लड़ाई झगड़े भी करूं तो जी मैं रोजेदार हूं। नहीं, अब रोजे में क्या करना जरूरी है? रोजे में यह करना जरूरी है कि मैं इन सारी बातों से दूर रहूं। बेशक रोटी खा लूं, बेशक रोटी खा लूं, लेकिन इन चीजों से दूर रहकर बुनियाद क्या बनाऊं? दुआ को। बुनियाद क्या बनाऊं? दुआ को, ताकि खुदा को मैं हासिल कर सकूं। अंजील मुकद्दस में आज सुना आपने, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो रोजा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने खुदा का साथ पाने के लिए रोजा रखना है। और खुदा का साथ पाने के लिए सबसे ताकतवर चीज वो दुआ है। सबसे ताकतवर चीज दुआ है। तो फिर इन रोजों के अय्याम में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, इनफरादी तौर पर भी और खानदानी तौर पर भी। चर्च में आकर तो दुआ सभी करेंगे, लेकिन चर्च में हम हफ्ते में 2 बार आएंगे, जुमे को और फिर इतवार को। लेकिन जब हम घर में दुआ करना शुरू करेंगे तो फिर कम से कम मेरी निगाह में
कम से कम 3 बार लाजमी दुआ करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को भी। उसे आप शाम कहें, रात कहें, जब मर्जी। रोजों के अयाम का बुनियादी मकसद यह है कि हम पाकीज़गी हासिल करें और खुदा से मेल कर लें। इसलिए कलीसिया में सिखाती है कि ये एक जर्नी है, ये एक सफर है जिसका आगाज हमने अपनी पेशानियों पर राख लगाकर किया और इसका इख्तिताम हम अपने हाथों में कैंडल उठाकर करेंगे। मोमबत्ती, रोशन मोमबत्ती जो उसके जी उठने का निशान और अलामत है। अब इस सफर के दौरान इन 40 दिनों के अयाम में हमें हर वक्त शैतान आजमाएगा, हर वक्त। और हो सकता है कि इन 40 दिनों में हम एक बार भी दुआ ना करने पाए, एक बार भी। लेकिन जब हम दुआ करेंगे तो यकीनी तौर पर शैतान पर हम फतह याब होंगे, शैतान पर हम फतह याब होंगे। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं यस्सु मसीह के वसीला से। जब खुदावंद यस्सु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा तो शैतान ने उसे भी आजमाया था, तो हमें भी आजमाएगा, हमें भी वो आजमाएगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम दुआ में मजबूत हैं, खुदा से ताल्लुक और रिश्ते में मजबूत हैं, तो यकीनी तौर पर जिस तरह उसने शैतान को नेस्तो नाबूद कर दिया, रद्द कर दिया, हम भी उसे नेस्तो नाबूद करते हुए, रद्द करते हुए खुदा के जलाल की तरफ बढ़ सकेंगे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आए अजीजों, हम सब मिलकर खुदावंद के ज़ोर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करें। मेहरबान खुदा से आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने मुख्तलिफ मकासद के लिए रोज़ा रखा है। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम अफराद के लिए, उन जोड़ों के लिए कि जिनके पास औलाद नहीं, रोज़ों की बरकत के वसीले से खुदा उन्हें औलाद की नेमत अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हम सब के सामने पेश किया गया, हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। उन तमाम ग्रुप्स के अरकान को याद करते हैं जिनके ताउन से जो है आज की इबादत मुमकिन होती है। तमाम तैयारी के लिए कि प्यारा खुदा इस खिदमत की वजह ने ढेरों बरकत से माला माल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। है खुदावंद हमारे खुदा, हमने बहुत सी दुआएं तेरे ज़ोर पेश की हैं। काफी मांदा दुआएं हमारे दिलों में मौजूद हैं, लबों पर नहीं आ सकी। वह सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। तशरीफ रखें, नजराने का गीत गाएंगे। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि तौबा की रस्में अदा करते हुए जो कुर्बानी हम चढ़ा रहे हैं वो हमारी रूहों को तेरे मकबूल नजर ठहराए और हमें खुद निसारी का शौक दिलाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ दिया लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू अपनी शफकत के मुताबिक अहले ईमान को ये बख्शता है कि वो हर साल बड़ी शादमानी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करें, ताकि और भी ज्यादा गर्मजोशी के साथ अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर जिंदगी बख्श रस्मों में शरीक हों और बेटे और बेटियां होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करते हैं, कदूस कदूस कदूस। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है।
हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारी बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे अन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए जो हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, अजीजों, यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।